رکھ لیا نا سب نے روزہ، مجھے کیوں نہیں اٹھایا؟ میں نے بھی روزہ رکھنا تھا۔ منا تو روزے کی محبت میں رونے ہی لگ گیا۔ لگتا ہے اس رمضان میں ہمیں الارم کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ روزے کے شوق میں ہمارا منا ہی بج بج کے ہمیں جگا دیا کرے گا۔ پیارے بیٹے، ابھی سحری کا وقت نہیں ہوا، اب سو جاؤ۔ ویسے بھی تو آپ ابھی بچے ہو، بچوں پہ روزہ فرض نہیں ہوتا۔ بچہ ہوں تو کیا مسلمان کا بچہ نہیں؟ روزہ رکھنا کون سا مشکل کام ہے؟ سحری تو کھانی ہوتی ہے، اور کیا اس میں کشتی لڑنی پڑتی ہے؟ اچھا بھیا، غصہ نہ کرو، رکھ لینا تم بھی روزہ، اور مشکل ہوئی تو چڑیا کا روزہ سمجھ کے روزے میں کھا پی بھی لینا۔ کمال ہے بھائی، منا کھاتا پیتا بھی رہے گا اور مننے کا روزہ بھی نہیں ٹوٹے گا۔ تو کیا کھانے پینے سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ مننا یہ روزہ ہے، کوئی فولاد نہیں جو ٹوٹے ہی نہ۔ میں تو کہتی ہوں بچوں کو روزہ رکھوانا ہی نہیں چاہیے جنہیں اتنا بھی نہیں پتا۔ کیا ہو گیا ہے بچوں؟ اس وقت کیا باتیں ہو رہی ہیں؟ دادا جان، کیا بچے روزہ نہیں رکھ سکتے؟ بیٹا، اس بارے میں تو کل ہی پیغام ٹی وی پر بتا رہے تھے کہ پیارے نبی بچوں کو بھی روزہ رکھواتے تھے اور پھر انہیں کھلونوں سے بہلاتے رہتے تھے تاکہ ہو سکے تو بچے روزہ پورا کر لیں۔ سن لیا نا سارا آپ ہی، اب پیغام ٹی وی نے بھی بتا دیا کہ بچے بھی روزہ رکھ سکتے ہیں۔ دادا جان، آپ پیغام ٹی وی بہت شوق سے دیکھتے ہیں۔ بیٹا، اس ٹی وی میں بھی تو ساری اچھی باتیں پیغام ٹی وی سے ہی سیکھتا ہوں۔ تو اب پتہ چلا یہ جو بھائی جان ہر وقت اچھی باتیں کرتے رہتے ہیں، یہ ساری تو جناب پیغام ٹی وی سے سیکھتے ہیں۔ لگتا ہے مننے کو بھوک ستانے لگی ہے۔ مننے، ویسے میں تمہیں ایسی چیزیں بھی بتا سکتی ہوں جنہیں کھانے پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سارا آپی، روزے میں جھوٹ نہیں بولتے۔ روزہ نہ ہو تو کیا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ مطلب یہ کہ روزے میں جھوٹ زیادہ سختی سے منع ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو کوئی جھوٹ سے نہیں رکتا، اللہ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے کی کوئی پرواہ نہیں۔ لیکن میں نے جھوٹ کب بولا ہے؟ تو پیاری آپا، پھر وہ کون سی چیز ہے جسے کھانے اور پینے سے روزہ نہیں ٹوٹتا؟ غصہ اور تازہ ہوا۔ غصہ اور تازہ ہوا، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے بھائی، غصہ پینے سے اور تازہ ہوا کھانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ سارا آپی، بات تو آپ نے مذاق میں کی ہے، لیکن ہے بڑے کمال کی۔ حدیث میں بھی تو آتا ہے نا کہ روزے میں اگر کوئی تم سے لڑائی کرے یا تمہیں تنگ کرے یا گالی دے تو تم نے اس کے جواب میں بھی ایسا نہیں کرنا، بلکہ غصہ پی جانا ہے اور بتانا ہے کہ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میرا روزہ ہے، اور روزے میں جب کچھ اور نہیں کھا سکتے تو پھر تازہ ہوا ضرور کھانی چاہیے تاکہ صحت اور انرجی ٹھیک رہے۔ مسلمانوں، اپنی تجارت کے دوران رمضان کا احترام نہ بھول جانا۔ شیطان تو چاہتا ہے تم جھوٹ بولو، کم تولو، ملاوٹ اور مہنگائی کرو تاکہ اس مبارک مہینے میں بھی اللہ کو مزید ناراض کرو۔ یہ مال کمانے کا نہیں، نیکیاں کمانے کا مہینہ ہے۔ دیکھو شیطان بند گیا ہے تو خود شیطان نہ بن جانا۔ ایسا نہ ہو کہ پیارا رمضان المبارک بھی تمہیں بد دعا دے کر چلا جائے۔ لیلو مننے، آپ تو بھی بچے ہو، جلدی بھی روزہ کھول سکتے ہو۔ بچہ ہوں پر اتنا کچا بھی نہیں کہ سارا دن بھوکا رہ کے اب افطاری تک بھی صبر نہ کر سکوں۔ ویسے بھی سموسے سے نہیں، روزہ تو کھجور سے افطار کرنا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو تو کیا وہ روزہ ہی نہ کھولے؟ مننے، اس بارے میں تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک حدیث ہماری رہنمائی کرتی ہے۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو اسے چاہیے کہ وہ کھجور سے روزہ افطار کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور جسے کھجور نہ ملے وہ پانی سے افطار کر لے۔ چلو بھائی،
अब दुआ कर लो। दादा जान 10 मिनट ही तो रह गए हैं, अब तो दुआ के बगैर पे इफ्तारी का टाइम आने वाला है, फिर आप क्यों दुआ करवाने लगे हैं? मुन्ने, दादा जान ने अल्लाह से इफ्तारी जल्दी करवाने की दुआ नहीं करवानी, बल्कि ये तो दुआ का खसूसी वक्त है। इस वक्त जो भी दुआ की जाए वो पूरी हो जाती है। अल्लाहु अकबर। सारा आपी, रोजा खोलने में इतनी बेसब्री भी ठीक नहीं। मुन्ने, इफ्तारी में ताखीर नहीं करनी चाहिए। हदीस में है कि मुसलमान उस वक्त तक भलाई पर रहेंगे जब तक वो रोजा जल्दी इफ्तार करते रहेंगे। वो तो ठीक है, लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं करनी चाहिए कि दुआ ही भूल जाए। चलो बच्चों, अब बिस्मिल्लाह पढ़ के जल्दी से इफ्तारी कर लो। लेकिन क्या इफ्तारी की दुआ नहीं पढ़नी? दुआ तो अभी हमने मांग ली है। बिस्मिल्लाह पढ़ के इफ्तारी कीजिए। मसनून दुआ हम इसके बाद पढ़ेंगे। भाईजान, वैसे इस दुआ का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि प्यास चली गई, रगें तर हो गई और इंशाअल्लाह अल्लाह के यहाँ हमारे रोजे का अज्र भी साबित हो गया। बच्चों, हिम्मत रखना, हमने नमाज के बाद आज तरावीह भी पढ़नी है। दादा जान, रमजान में तो रोजा होता है, ये तरावी क्या है? बेटा, रमजान में रोजे की तरह तरावी का भी बड़ा अजर सवाब है। जैसे रोजे से सारे गुनाह माफ हो जाते हैं, उसी तरह रात की नमाज यानी तरावी से भी पिछले सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। सपोर्ट पैगाम टीवी। हाँ बेटा, दुनिया भर में दावती नशरियात आम करने वाले पैगाम टीवी को सपोर्ट करना तो हमारा दीनी फर्ज है। बिल्कुल दादा जान, इंशाअल्लाह हम भी इस रमजान में पैगाम टीवी को जरूर डोनेशन देंगे। भाई माशाअल्लाह, कारी साहब ने बड़े सुकून से और बड़े प्यारे अंदाज में कुरान पाक पढ़ा, लुत्फ आ गया। मुझे भी तिलावत सुन के बहुत अच्छा लगा। मेरा तो दिल चाहता है कि मैं भी कुरान हिफ्ज करूं, ताकि किसी रमजान मैं भी तरावी में कुरान सुना सकूं। अरे मुन्ने, ये तो तुमने मेरे दिल की बात की है। बड़ा मुबारक इरादा